السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر روز کی طرح پھر آج ہم ہدایت النحو پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے عبارت پڑھتے ہیں، پھر اس کا ترجمہ کریں گے، پھر عبارت کا اجرا کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو ہم نے کل اسم کی تعریف اور اس کے علامات پڑھے تھے۔ آج پڑھیں گے کہ اسم کو اسم کیوں کہا جاتا ہے، اور فعل کی تعریف اور اس کے علامات پڑھیں گے۔ وَيُسَمَّى اسْمًا لِسُمُوِّهِ عَلَى قَسِيمَيْهِ لَا لِكَوْنِهِ وِسْمًا عَلَى الْمَعْنَى وَحَدُّ الْفِعْلِ كَلِمَةٌ تَدُلُّ عَلَى مَعْنًى فِي نَفْسِهَا دَلَالَةً مُقْتَرِنَةً بِزَمَانِ ذَلِكَ الْمَعْنَى كَضَرَبَ يَضْرِبُ اضْرِبْ وَعَلَامَتُهُ أَنْ يَصِحَّ الْإِخْبَارُ بِهِ لَا عَنْهُ وَدُخُولُ قَدْ وَالصِّينِ وَسَوْفَ وَالْجَزْمِ وَالتَّصْرِيفُ إِلَى الْمَاضِي وَالْمُضَارِعِ وَكَوْنُهُ أَمْرًا أَوْ نَهْيًا وَاتصَّالُ الضَّمَائِرِ الْبَارِزَةِ الْمَرْفُوعَةِ نَحْوُ ضَرَبْتُ وَتَاءِ التَّأْنِيثِ السَّاكِنَةِ نَحْوُ ضَرَبَتْ وَنُونَيِ التَّأْكِيدِ فَإِنَّ كُلَّ هذه خواص الفعل ومعنى الإخبار به أن يكون محكوما به ويسمى فعلا باسم أصله وهو المصدر لأن المصدر هو فعل الفاعل حقيقة۔ یہ رہی عبارت۔ اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور تشریحات اور اجرا بھی ساتھ ہی میں پڑھتے ہیں۔ وَيُسَمَّى اسْمًا لِسُمُوِّهِ عَلَى قَسِيمَيْهِ، اسم کو اسم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اسم اپنے دونوں قسم پر بلند ہے۔ تو یہاں سب سے پہلے اس بات کو جان لیجئے کہ اسم کو اسم کہنے میں بصری اور کوفیوں کا اختلاف ہے کہ اسم کس سے مشتق ہے، مشتق کس سے ہے، اس میں بصریوں کا اور کوفیوں کا اختلاف ہے۔ تو بصری کا کہنا یہ ہے کہ اسم یہ سمون سے مشتق ہے، سمون سے مشتق ہے جس کا معنی ہے بلند، اور کوفیوں کا کہنا ہے کہ اسم یہ وسم سے مشتق ہے جس کا معنی ہے علامت۔ یہ ہے بصری اور کوفیوں کا اختلاف، اور دونوں کی دلیل ہے۔ کوفی حضرات کہتے ہیں کہ اسم یہ وسم سے مشتق ہے جس کا معنی ہے علامت، کیونکہ اسم یہ اپنی ذات پر علامت ہوتا ہے، اپنے معنی پر علامت ہوتا ہے۔ جیسے کہ زید یہ اسم ہے، یہ ذات زید کے لیے علامت ہے، اور خالد یہ اسم ہے اور ذات خالد کے لیے یہ علامت ہے، کیونکہ اگر 10 آدمی ہو اس میں ایک خالد ہو تو جب آپ خالد بولیں گے تو وہ خود پہچان لے گا، وہ جان لے گا کہ ہم کو بلا رہا ہے، تو وہ خالد خود بخود دوڑ کر آ جائے گا۔ تو دیکھیے لفظ خالد یہ ذات خالد کے لیے علامت ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ کوفیوں کا کہنا ہے کہ یہ وسم سے مشتق ہے جس کا معنی ہے علامت، لیکن بصری کا کہنا یہ ہے کہ یہ سمون سے مشتق ہے جس کا معنی ہے بلند، جس کا معنی ہے بلند، کیونکہ اسم یہ اپنے دونوں قسم پر بلند ہے، دونوں قسم پر بلند ہے۔ دیکھیے کلمہ کی 3 قسمیں، اسم فعل حرف۔ اسم فعل حرف یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے قسم ہیں، تو اسم یہ فعل اور حرف دونوں پر بلند ہے۔ کس اعتبار سے بلند ہے کہ اسم یہ مسند اور مسند الیہ دونوں ہوتے ہیں، اور فعل مسند ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں ہوتا، اور حرف نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ ہوتا ہے۔ تو اسم اپنے دونوں قسم یعنی حرف اور فعل پر بلند ہے، اسی بنا پر اس کو اسم کہا جاتا ہے۔ تو مصنف علیہ الرحمہ کے نزدیک بصریوں کا مذہب پسندیدہ ہے، اسی لیے انہوں نے بصریوں کے مذہب کو ترجیح دیا ہے اور کہا ہے کہ اسم کو اسم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ دونوں قسم پر بلند ہے۔ سمون، اسم یہ سمون سے بنا ہے، سمون سے بنا ہے تو واو جو آخر میں ہے اس کو تخفیف کے غرض سے حذف کر دیے اور شروع میں اسی کی عوض میں حمزہ لے آئے جس کو، تو اسمن ہو گیا۔ اگر وسم سے مانے تو وسم سے واو کو حذف کر کے شروع میں حمزہ وصل لے آئے
اسم ہو گیا۔ ویسمى اسما لسموه علی قسیم، یسمى یہ باب تفعیل سے ہے اور فعل مضارع معروف صیغہ واحد مؤنث واحد مذکر غائب ہے، مجہول کا صیغہ ہے، تو اس کا نائب فاعل محذوف ہے۔ اصل عبارت یہ ہے یسمى الاسم اسما، اسم کو اسم اس لیے کہا جاتا ہے، تو اسم جو ہے یہاں پر محذوف ہے، اسمن اس کا مفعول ہے، مفعول بھی اس لیے منصوب ہے۔ لسموہ سمو سے اسم بنا ہے، ہی ضمیر یہ مرجع ہے اسم کی طرف، علی قسیمہ، ایک ہوتا قسم ایک ہوتا قسیم۔ قسم یہ کسی کے ماتحت ہوتا ہے، قسم یہ کسی کے ماتحت ہوتا ہے، جیسے کلمہ کی 3 قسم، اسم فعل حرف، تو دیکھیے اسم فعل حرف یہ قسم ہے، یہ کلمہ کی قسم ہے، کلمہ کے ماتحت ہے، اور قسیم یہ کسی کے ماتحت نہیں ہوتا بلکہ ایک دوسرے کے مقابل ہوتا ہے۔ اسم فعل حرف یہ آپس میں قسیم ہے، یہ تینوں آپس میں قسیم ہے، ایک دوسرے کے مقابل کسی کے ماتحت نہیں ہے، یعنی قسم ہمیشہ کسی کے ماتحت ہوتا ہے اور قسیم ایک دوسرے کے مقابل ہوتا ہے۔ علی قسیمہ، قسیمہ اصل میں قسیمین تھا، قسیمین، تو آپ کو معلوم ہے کہ اضافت کے وقت نون تثنیہ اور نون جمع کو گرا دیا جاتا ہے، تو قسیم کے تثنیہ قسیمین، جب اس کی اضافت ہی ضمیر کی طرف ہوئی تو نون تثنیہ کو گرا دیے تو قسیمہ ہو گیا۔ لا لکونہ اسما علی المعنی، یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ کوفیوں کے مذہب کو رد کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ معنی پر علامت ہونے کی بنا پر اس کو اسم نہیں کہا جاتا ہے، لا لکونہ، نہ اس وجہ سے کہ وہ معنی پر علامت ہے۔ کون یہ مصدر ہے، ہی ضمیر یہ اسم کی طرف راجع ہے، اسم یہ کوفیوں کا نزدیک اسم کی اصل ہے، علی المعنی، معنی پر، معنی کی تشریحات پیچھے الکلمۃ لفظ وسع لمعنی میں گزر چکی ہے۔ اب فعل کی تعریف کرتے ہیں اور اس کی علامات اور فعل کو فعل کیوں کہا جاتا ہے وہ بھی پڑھیں گے۔ وحد الفعل، فعل کی تعریف، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ حد کا معنی آتا ہے روکنا، حد کا معنی آتا ہے روکنا، لیکن یہاں مراد یہ کہ فعل کی ایسی تعریف جو اپنے افراد پر جامع ہو اور دخول غیر کے معنی ہو، دوسرے کو روکنے والا، فعل کی تعریف میں کوئی دوسرا افراد داخل نہ ہو، اسی بنا پر حد کا معنی اس میں بھی پایا جا رہا ہے۔ حد الفعل، حد کی جمع حدود، فعل وہ کلمہ ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو اس کی ذات میں ہو، ایسی دلالت جو اس معنی کے زمانے کے ساتھ مقترن ہو، شامل ہو۔ حد الفعل، فعل مصدر ہے، کلمتن اس کی جمع کلمات، کلمتن یہ مرفوع اس بنا پر کہ یہ خبر ہے، حد الفعل یہ مبتدا مرکب اضافی ہو کر، کلمتن یہ اس کی خبر ہے، خبر ہمیشہ مرفوع ہوا کرتی ہے۔ تدلو، یہ دلہ یدل نصر ینصر سے ہے، اس میں ہی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل ہے جو راجع ہے کلمہ کی طرف۔ علی معنی فی نفسہا، نفس کی جمع نفوس، فی نفسہا کا معنی تو آپ کو معلوم ہے کہ ایسے معنی پر جائے جو اس کی ذات میں ہو، یعنی وہ کلمہ بغیر کسی دوسرے کلمے کے ملائے اپنا معنی بتا دے تو اسی کو کہتے ہیں فی نفسہا۔ دلالتاً مقترنتاً، دلالتاً مقترنتاً یہ دونوں منصوب ہے، منصوب آخر کیوں ہے؟ منصوب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ دلالتاً یہ دلہ یدل کا مفعول مطلق ہے، مفعولات جتنے ہیں وہ تمام منصوب ہوتے ہیں، تو دلالتاً یہ مفعول مطلق ہونے کی بنا پر منصوب ہے، اور مقترنتاً منصوب اس بنا پر ہے کہ دلالت کی صفت ہے، جب دلالت مفعول مطلق ہونے کی بنا پر منصوب ہے تو اس کی صفت مقترنتاً یہ بھی منصوب ہوگا، اس کو منصوب پڑھنے کی وجہ یہ ہے۔ بزمان ذالک المعنی، اس زمانے کے ساتھ، زمانے یہ مجرور ہے بحرف جر کی وجہ سے، اس کی جمع ازمنہ، ذالک المعنی اس معنی کے ساتھ، کا ضربہ جیسے کہ ضربہ۔ دیکھیے کلمہ کی تعریف میں 3 چیزیں ہیں، ایک کلمہ،
ایک تدل علی المعنی فی نفسها، ایک دلالۃ مقترنۃ بزمان ذلک المعنی۔ ان تین چیزوں کی قید سے مقید کیا گیا ہے۔ جب مصنف نے کہا کلمہ، فعل وہ کلمہ ہے، تو کلمہ میں اسم بھی داخل ہے، فعل بھی داخل ہے، حرف بھی داخل ہے۔ لیکن جب مصنف نے تدل علی معنی فی نفسها کہا، یعنی جو دلالت کرے معنی فی نفسها پر، تو اس قید سے، فی نفسها کی قید سے حرف نکل گئے، کیونکہ حرف یہ معنی فی نفسها پر دلالت نہیں کرتا بلکہ معنی فی غیرها پر دلالت کرتا ہے۔ اب باقی رہے فعل اور اسم، کیونکہ اسم معنی فی نفسها پر دلالت کرتا ہے۔ دلالۃ مقترنۃ بزمان ذلک المعنی، اس قید سے اسم بھی خارج ہو گئے، کیونکہ اسم معنی فی نفسها پر دلالت تو کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا، تو اس سے اسم بھی نکل گئے، حرف بھی نکل گئے، تو فعل کی تعریف جامع ہوئی اور دخول غیر کے معنی ہوئی۔ کا ضربہ، جیسے کہ ضربہ یضرب اضرب۔ دیکھیں یہاں پر تین مثالیں پیش کی مصنف نے، فعل کی تعریف کرنے کے بعد تین مثالیں دی، کیونکہ فعل کی تین قسمیں ہیں، ماضی، مضارع، حال۔ ماضی، مضارع، حال، یعنی ضربہ یہ ماضی کی مثال ہے، ضربہ اس نے مارا، یہ گزشتہ زمانے میں، یضرب وہ مارے گا، یہ آئندہ زمانے میں، اضرب تو مار، یہ فعل امر ہے، یہ موجودہ زمانہ، یہ حال کے زمانے میں۔ تو یہاں تین مثال دے رہے ہیں مصنف۔ وعلامتہ، اور اس کی علامت، یعنی فعل کی علامت۔ علامت کی جمع علامات، علامت مرفوع اس بنا پر کہ یہ مبتدا ہے۔ ان یصیح الاخبار بہ، اخبار بہ کا صحیح ہونا، لا عنہ، اخبار ان کا صحیح نہ ہونا۔ اخبار ان کا صحیح ہونا یہ اسم کی علامت ہے، اخبار بہ کا صحیح ہونا یہ فعل کی علامت ہے۔ اخبار بھی کا معنی کیا ہے وہ بات آگے آئے گی، تو یہاں پر اس کا معنی نہیں سمجھتے ہیں، جب بات آئے گی تو وہیں پہ سمجھیں گے۔ ان یصیح، صح یصیح ضرب یضرب سے ہے، اور یہ حالت نصب میں فعل مضارع منصوب ہے کیونکہ الناصبہ داخل ہے۔ اخبار یہ مرفوع ہے اس بنا پر کہ یہ صح یصیح کا فاعل ہے۔ اخبار یہ مصدر ہے باب افعال کا، خبر دینا، بہی جس کے ذریعے خبر دی جائے، لا عنہ نہ کہ اخبار عنہ، یہ فعل کی علامت۔ اخبار بھی کا صحیح ہونا یہ پہلی علامت۔ ودخول قد، قد کا داخل ہونا یہ بھی فعل کی علامت ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قول قد یعلم اللہ الذین آمنوا منکم، تو قد یعلم اللہ، دیکھیے یعلم یہ فعل ہے، کیسے پہچانے کہ یہ فعل ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے قد داخل ہے، قد یعلم اللہ، یعلم یہ فعل ہے، قد جہاں بھی داخل ہوگا سمجھ جائیے کہ یہ فعل ہے۔ قد کبھی فعل ماضی پر بھی داخل ہوتا ہے، کبھی مضارع پر بھی داخل ہوتا ہے۔ والسین، اور سین کا داخل ہونا، سین جہاں داخل ہو سمجھ جائیے کہ وہ فعل ہے، جیسے کہ سیقول السفہاء من الناس، جیسے اصل میں یقول تھا، شروع میں سیقول، یہ قریب کو ان قریب بے وقوف کہیں گے، سیقول السفہاء ان قریب بے وقوف کہیں گے، تو یقول پر داخل ہے، اس سے کیسے پتہ چلا کہ یہ یقول فعل ہے؟ کیونکہ سین یہاں داخل ہے۔ صوفہ کا داخل ہونا یہ بھی یہ فعل کی علامت ہے، جہاں بھی صوفہ دیکھے سمجھ جائیے کہ اس کے بعد فعل آ رہا ہے، جیسے کہ کلا سوف تعلمون، تعلمون یہ فعل ہے، صوفہ اس سے پہلے داخل ہے، تعلمون ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ فعل ہے۔ والجزم، اور جزم کا ہونا، مجزوم ہونا، مجزوم ہونا یہ بھی یہ فعل کی علامت ہے۔ ایک ہوتا ہے مجزوم، ایک ہوتا ہے سکون، دیکھنے میں تو برابر ہی لگتا ہے لیکن مجزوم یہ فعل ہوتا ہے، سکون یہ اسم ہوتا ہے، یہ سکون ساکن ہونا یہ اسم کی خاصہ ہے، اور جازم ہونا یہ فعل کی خاصہ ہے، جیسے کہ لم یضرب، لم یضرب، یضرب دیکھیے آخر میں ساکن ہے، کس کی وجہ سے؟ لم جازمہ کی وجہ سے، تو یہ فعل کی علامت ہے، فعل سکون نہیں ہوتا بلکہ مجزوم ہوتا ہے۔ والتصریف الی الماضی والمضارع، ماضی مضارع کے گردان کا آنا یہ بھی فعل کی علامت، کیونکہ اس میں اور حرف کی گردان نہیں آتا، صرف اور صرف فعل ہی کے گردان ہوتے ہیں،
جہاں پر دیکھیں ماضی اور مضارع کی گردانیں سمجھ جائے کہ جیسے کہ ضرب یضرب، نصر ینصر، سمع یسمع، یہ سب گردان ماضی مضارع گردان آتے ہیں تو یہ سب فعل ہیں۔ وَقَوْنُهُ أَمْرًا أَوْ نَهْيًا، امر و نہیں کا ہونا، امر و نہیں کا ہونا، امر اور نہیں یہ دونوں کے دونوں فعل ہوتے ہیں۔ امر کا معنی ہوتا ہے حکم، دونوں امر نہیں دونوں میں حکم ہوتا ہے، لیکن ایک میں کرنے کا حکم ہوتا ہے، ایک میں نہیں کرنے کا حکم ہوتا ہے۔ جیسے کہ اضرب تو مار، اس میں کرنے کا حکم ہوا، لا تضرب تو مت مار، تو امر نہیں یہ دونوں بھی فعل کی علامت ہے۔ یہ امر اور نہیں کی گردان آنا یہ بھی فعل ہی کی قسم میں سے ہے، فعل ہی کی علامت ہے۔ واتصال الضمائر البارزة المرفوعة، ضمیر بارز مرفوع کا متصل ہونا۔ جہاں پر دیکھیں کہ ضمیر ہے اور ضمیر بارز ہے اور وہ مرفوع ہے تو سمجھ جائے کہ وہ فعل ہے۔ ضمائر یہ ضمیر کی جمع ہے، اور بارزاتی ضمیر بارز کسے کہتے ہیں؟ ضمیر بارز وہ ضمیر جو دیکھنے میں نظر آئے، یعنی ظاہر ضمیر۔ ایک ہوتا ہے ضمیر بارز، ایک ہوتا ہے ضمیر مستتر، یعنی پوشیدہ ضمیر، ایک ضمیر بارز جو دکھے وہ ضمیر بارز ہے، جو نہ دکھے وہ ضمیر مستتر ہے۔ جیسے ضربا، اس نے مارا، تو اس میں ضربا میں ہوا ضمیر پوشیدہ لیکن دکھ نہیں رہا ہے تو یہ ضمیر مستتر کہلائے گا، اور ضربتو میں تو ضمیر دکھ رہا ہے تو یہ ضمیر بارز کہلائے گا۔ ضمیر بارز ہو اور مرفوع ہو یعنی فاعل واقع ہو تو یہ فعل کی علامت ہے۔ جیسے کہ ضربتو، دیکھیے تو ہے ضمیر ہے اور ضمیر بارز سے دکھ رہا ہے اور فعل سے متصل بھی ہے، فعل سے متصل بھی ہے تو یہ سمجھ جائیں گے ضربہ یہ فعل ہے، یہ فعل کی علامت ہے۔ وتائے تانیث الساکنۃ، اور تائے تانیث ساکنہ کا ہونا۔ تائے یہ مجرور ہے اس بنا پر کہ اتصال تائے تانیثتی، تانیث الساکنۃ، تائے تانیث ساکنہ کا متصل ہونا، تو اتصال پر اس کا عطف ہے، اتصال مضاف ہے اور تائی مضاف الیہ، اس بنا پر یہ مجرور ہے۔ تائے تانیث، مصنف نے تائے تانیث ساکنہ کہا ہے، صرف تائے تانیث نہیں کہا، کیوں؟ اس بنا پر کہ تائے تانیث یہ فعل کی علامت نہیں ہے۔ دیکھیے فاعلتن، فاعلتن میں تائے تانیث ہے لیکن یہ فعل نہیں ہے۔ جب تائے تانیث ہو اور ساکنہ بھی ہو تو سمجھیں گے کہ وہ فعل، جیسے کہ ضربت، دیکھیے اس میں تائے تانیث ہے اور ساکن بھی ہے، ساکن بھی ہے اور متصل بھی ہے، فعل سے تائے تانیث ساکنہ کا متصل ہونا یہ فعل کی علامت ہے۔ جب بھی ایسا دیکھیں گے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ فعل ہے۔ وَنُونَ التَّاکید، تاکید کے دونوں نون کا ہونا، تاکید کے دونوں نونوں کو، ہاں تاکید کے دو نون ہیں، نون ثقیلہ، نون خفیفہ۔ نون ثقیلہ اسے کہتے ہیں جو مشدد ہو، نون مشدد کو نون ثقیلہ کہتے ہیں، جیسے کہ لَيَفْعَلَنَّ، یفعلن، دیکھیے یہاں پہ نون ثقیلہ ہے کیونکہ یہ مشدد ہے۔ نون خفیفہ یہ بھی تاکید کہلاتا ہے لیکن یہ مشدد نہیں ہوتے بلکہ یہ ساکن ہوتا ہے، جیسے کہ لَيَفْعَلَن، دیکھیے یہاں لَيَفْعَلَن میں نون ساکن ہے، یہ نون خفیفہ ہے۔ تاکید کے دونوں نون کا ہونا یہ بھی فعل کی علامت ہے، کیونکہ لام تاکید تو اسم پر بھی داخل ہوتا ہے، جیسے ان زیدا لقائم، تو لقائم یہ قائم اسم ہے، اس پر لام تاکید داخل ہے، لیکن جو تاکید کی نون ہوتے ہیں یہ اسم پر داخل نہیں ہوتے بلکہ فعل پر ہی داخل ہوتے ہیں دونوں نون۔ تو جب بھی ہم تاکید کے دونوں نون کو دیکھیں گے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ فعل ہے۔ نون تاکید، نون اصل میں نونین تھا، نونین، تو آپ کو معلوم ہے کہ اضافت کو تثنیہ اور جمع کا نون حذف ہو جاتا ہے، تو یہاں پر نونین کے نون کو حذف کر دیے کیونکہ یہ مضاف تاکید کی طرف، نونین یہ حالت نصب میں ہے
کیونکہ یہ اس کا عطف ہے اسی اتصال پر، یعنی اتصال نون تاکید، تاکید کے دونوں نون کا متصل ہونا، تاکید کے دونوں نون کا متصل ہونا یہ بھی فعل کی علامت ہے۔ تو مضاف الیہ ہے، اتصالوں کا اس بنا پر منصوب ہے، اس لیے نونین ہیں، کیونکہ تثنیہ کے اعراب حالت نصب میں یا ما قبل مکسور کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے کہ مسلمین، نونین۔ فَإِنَّ كُلَّ هَذِهِ خواص الفعل، تو یہ سب کے سب فعل کے خواص ہے، فعل کی خاصت میں سے ہے۔ ان یہ حرف شرط ہے، ان یہ حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے، کلّا اس کا اسم اس لیے منصوب ہے، هذه خواص الفعل، اور یہ سب هذه اس میں اشارہ خواص یہ مشار الیہ الفعل، خواص مضاف الفعل مضاف المضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مشار الیہ، هذا اسم اشارہ کا هذا اسم اشارہ اپنے مشار الیہ سے مل کر یہ خبر ہو جائے گی ان۔ یہ مرفوع ہے کیونکہ ان کی خبر مرفوع ہوا کرتی ہے۔ خواص یہ خاصہ کی، خاصن کی جمع ہے، خاصہ کی جمع خاصیات، خاص کی جمع خواص۔ مصنف نے شروع میں فعل کی علامت بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ اخبار بھی کا صحیح ہونا، اس سے کیا مطلب ہے، اس کا کیا معنی ہے، تو ہم یہاں بتا رہے ہیں معنی الاخبار بھی، اخبار بھی کا معنی ان یکون محکوما بھی، نہیں محکوم بھی ہو، اخبار عن کا معنی محکوم علیہ ہو، اور اخبار بھی کا معنی محکوم بھی ہو۔ محکوم بھی اسے کہتے ہیں جس کے ذریعہ حکم لگایا جائے، جس کے ذریعہ حکم لگایا جائے، جس پر حکم لگایا جائے وہ کیا بولتے ہیں، محکوم عنہ کہلاتا ہے، محکوم علیہ کہلاتا ہے۔ جیسے کہ ضرب زید، زید نے مارا، تو مارنے کا حکم زید پر لگا، لیکن کس کے ذریعہ لگا، ضربہ کے ذریعہ لگا، تو ضربہ یعنی محکوم بھی ہے، محکوم بھی یعنی جس کے ذریعہ حکم لگایا جائے، تو محکوم بھی یہ بھی فعل ہوتا ہے، جیسے ضربہ زید، دیکھ لیا آپ نے کہ ضربہ یہ محکوم بھی ہے، اسی کے ذریعہ زید پر مارنے کا حکم لگایا گیا ہے، اور ضربہ فعل ہے، تو محکوم بھی کا ہونا یہ فعل کی علامت ہے۔ اب یہاں پڑھیں گے کہ فعل کو فعل کیوں کہتے ہیں، فعل کو فعل کیوں کہتے ہیں۔ وَيُسَمَّى فِعْلًا بِاسْمِ أَصْلِهِ وَهُوَ الْمَصْدَرُ، اب فعل کو فعل اس لیے کہا جاتا ہے، فعل کو فعل اپنے اصل کے نام کے وجہ سے کہا جاتا ہے، فعل کو فعل اپنے اصل کے نام کی وجہ سے کہا جاتا ہے، اور فعل کے اصل وہو المصدر، وہ مصدر ہے۔ یسمى یہ فعل ماضی، فعل مضارع مجہول ہے، واحد مذکر کا صیغہ ہے غائب کا، تو اصل میں عبارت ہے یسمى الفعل فعلا، فعل کا نام فعل رکھا جاتا ہے، باسم اصلہ اپنے اصل کے نام کے ساتھ۔ تو فعل کی اصل وہ کیا ہے، مصدر ہے۔ وہ کس طرح مصدر ہے، دیکھیے پہلے اس بات کو جان لیجئے کہ اس میں کوفی اور بصری کا اختلاف ہے کہ فعل اصل ہے کہ مصدر اصل ہے، اس میں بصری اور کوفی کا اختلاف ہے، ہر ایک کے پاس دلیل ہے اپنی اپنی۔ بصری حضرات کہتے ہیں کہ مصدر اصل ہے اور فعل اس کی فرع ہے، اور کوفی حضرات کہتے ہیں کہ فعل اصل ہے، مصدر اس کی فرع ہے۔ کوفی کی دلیل کیا ہے، کوفیوں کی دلیل یہ ہے کہ دیکھیے فعل اس بنا پر اصل ہے اور مصدر اس بنا پر فرع ہے کہ جب فعل میں تعلیل ہوتی ہے تو مصدر میں تعلیل ہوتی ہے، اگر فعل میں تعلیل نہ ہو تو مصدر میں بھی تعلیل نہیں ہوگی۔ یہ کیا کس کی دلیل ہے، یہ کوفیوں کی دلیل ہے۔ اب بصری حضرات کہتے ہیں کہ فعل فرع ہے، مصدر اس کی اصل ہے، اشتقاق کی بنا پر، کیونکہ اگر مصدر ہی نہ ہو تو فعل بنے گا کیسے، اگر ضربہ بنانا ہو تو اس کے لیے الضرب ہونا چاہیے، الفعل بنانا ہو تو الفعل چاہیے، یعنی فعل یہ مصدر سے مشتق ہوتے ہیں، تو جب مصدر ہی نہ ہو تو فعل بنے گا کہاں سے، تو یہ بصریوں کی دلیل ہے۔ تو مصنف کے نزدیک بصری کا مذہب زیادہ پسندیدہ ہے، اسی بنا پر انہی کے مذہب کو بیان کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس فعل کو فعل اس لیے کہا جاتا ہے اپنے اصل کے نام کے ساتھ۔ تو دیکھیے
فعل کی اصل کیا ہے؟ مصدر ہے۔ کیسے مصدر اصل ہے؟ مصدر اس بنا پر اصل ہے، تو دیکھیے ضربا اس نے مارا، یہ ضربا کس سے بنا ہے؟ الضرب سے، اور الضرب کا معنی کیا ہے؟ مارنا۔ تو ضربا اس نے مارا، اسی کی الضرب ہے مارنا۔ تو دیکھیے اس نے مارا میں مارنا پایا جا رہا ہے کہ نہیں پایا جا رہا ہے؟ اس نے مارا میں مارنا پایا جا رہا ہے، یعنی ضربا میں الضرب پایا جا رہا ہے۔ اور الضرب جو مصدر ہے وہ اصل میں کیا ہے؟ فعل ہے، کیونکہ الضرب مصدر مارنا، مارنا ہی ایک کام ہے، یہی ایک فعل ہے، اسی بنا پر اس کو فعل کہا جاتا ہے۔ فعل کو اپنے اصل کے نام کے ساتھ فعل کہا جاتا ہے، وہو المصدر، وہ مصدر ہے۔ لأن المصدر ہوا فعل الفاعل حقیقتاً، اس لیے کہ مصدر یہ فاعل کا فعل ہوتا ہے حقیقتاً۔ حقیقتاً یہ مصدر فاعل کا فعل ہوتا ہے، جیسے ضرب زید، زید نے مارا، زید نے مارا، تو زید نے کون سا کام کیا؟ مارنے کا کام کیا۔ ضرب کس سے بنا ہے؟ الضرب سے بنا ہے، اور الضرب کا بھی معنی تو وہی ہے مارنا، مار ایک کام ہے۔ تو اصل میں جو ضرب زید، زید یہ ضرب کا فاعل ہے، حقیقتاً یہ الضرب کا فاعل ہے، الضرب کا فاعل ہے۔ لأن المصدر ہوا فعل الفاعل حقیقتاً، اس لیے کہ مصدر وہ حقیقتاً فاعل کا فعل ہوا کرتا ہے، اسی بنا پر فعل کو فعل کہا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔